فچ نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے، کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے فچ، بہت ریپیوٹیڈ انٹرنیشنلی، اس نے پاکستان کی CCC یعنی کہ CCC سے CCC+ کر دی ہے۔ کولا نیکسٹ جو ہے وہ ایک پاکستانی برانڈ ہے۔ اب اس کے مالک کو جو ہے اچانک اٹھا لیا جاتا ہے کراچی سے، ان کی خاتون کی FIR بھی درج نہیں ہوئی کافی دن، پھر اس کے بعد ان کو کورٹ جانا پڑا، کورٹ کے ذریعے FIR کروائی۔ میں یہ سہیل وڑائی صاحب کے آج کے کالم سے اقتباس کر رہا ہوں، عمران خان بازی جیت چکے ہیں اور مقتدرہ جو ہے وہ اپنی ایک قسم کی شکست تسلیم کر کے ان کے پاس آئے اور ان کی بات مانے اور ان کو حکومت دے اور دوسری باری دے۔ یہ سہیل وڑائی صاحب کی جو لاجک ہے نا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ اسی طرح کی بات ہے کہ ایک چور اگر ہو، اس سے صحیح چوری نہ ہو سکے تو آپ اسے دوبارہ موقع دے دیں۔ حافظ صاحب پنڈی میں رک گئے، حافظ صاحب پرامن رہے، حافظ صاحب نے جلاؤ گھراؤ نہیں کیا، حافظ صاحب نے توڑ پھوڑ نہیں کی، حافظ صاحب نے دلیل سے بات کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آئے گا اور وہ ادھر دھرنا دے گا اور ان کو بتائے گا، لیکن حافظ صاحب نہیں آئے۔ نہیں، یہ ادھوری بات، وہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کی گود میں بیٹھ کر دھرنا نہیں کر رہے۔ ناظرین السلام علیکم، ایک دفعہ پھر وی ٹاک میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جن چند اہم موضوعات پر ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، اس میں ایک تو پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری، فچ کی ریٹنگ آئی ہے جس میں پاکستان کی ریٹنگ بڑھا دی گئی ہے۔ انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں 1% کم ہو گیا، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک خبر جو بہت امپورٹنٹ خبر ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کی بیٹی کے خلاف کوئی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ یہ کیا قصہ ہے، اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ ایک خبر جو کہ بہت وائرل ہو رہی ہے، وہ کولا نیکسٹ کے CEO کو پہلے اٹھا لیا گیا، پھر ان کے کمپنی کے 2-3 اور لوگوں کو اٹھا لیا گیا، پھر چینلوں میں خبر نہیں لگنے دی گئی، پھر اس کے بعد ان کے CEO ذوالفقار احمد صاحب واپس آ گئے۔ یہ کیا قصہ ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ ایک بحث بہت زور پکڑ رہی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کو معاف کر دینا چاہیے، یہ کڑوی گولی اسٹیبلشمنٹ کو نگل لینی چاہیے یا نہیں نگل لینی چاہیے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور آخری موضوع جس پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہوگا کہ جماعت اسلامی کا پرامن دھرنا راولپنڈی میں ہو رہا ہے۔ ابتدا میں تحریک انصاف والے اس دھرنے کے حوالے سے بہت پرجوش تھے، آہستہ آہستہ ان کا جوش کم ہونا شروع ہوا اور اب بات کالم گلوچ تک پہنچ گئی ہے اور وہ اس کو اپنا مخالف دھرنا سمجھنے لگے ہیں۔ تو پالیسی اور اسٹریٹجی کی سطح پر کیا چیز تبدیل ہوئی ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان موضوعات پر جائیں، سب سے پہلے وسیم بھائی صاحب، گڈ نیوز پاکستان کے لیے، فچ کی ریٹنگ کے بارے میں بتائیں۔ بالکل جی، بہت اچھی خبر ہے ہمار صاحب۔ فچ نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے، کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے فچ، بہت ریپیوٹیڈ انٹرنیشنلی، اس نے پاکستان کی CCC یعنی کہ CCC سے CCC+ کر دی ہے۔ جو پلس ہوتی ہے وہ ایک اپ گریڈ کی جاتی ہے، تو اس میں بہت سارے فیکٹرز انہوں نے بتائے کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں، پہلے $10 ارب تھے، اب $16 ارب سے اوپر ہو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، گو کہ ابھی بھی لو ہیں، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو IMF کا پروگرام پاکستان کو مل رہا ہے، پاکستان نے کچھ بہتری کی ہیں، کچھ ریفارمز کی ہیں، جس کی ان ریفارمز کی وجہ سے پاکستان پہ اعتماد دنیا کا بڑا ہے کہ جی IMF کے ساتھ جو وعدے کرتے ہیں وہ وعدے پورے بھی کرتے ہیں، پروگرام کمپلیٹ بھی کی ہے، تو اس اور انٹرنیشنل فائنینسنگ کے جو ہمارے گیپس تھے وہ ختم ہوئے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو ملا کر انہوں نے کہا کہ یہ مثبت آؤٹ لک ہے۔ البتہ ابھی بھی ظاہر ہے انہوں نے کہا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا خطرہ اور باقی خطرات تو موجود ہیں، مگر پھر بھی یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑا بوسٹ ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو باقی انویسٹرز ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں مثبت خبریں دے رہی ہیں، اور ان خبروں کو اور ان ریٹنگ ایجنسیز کو دیکھ کر ہی ایک بڑا انویسٹر فیصلہ کرتا ہے کہ اس ملک میں مجھے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اور 1% جو انٹرسٹ ریٹ کم ہوا، اس یہ کا بھی کیا بہت فرق بڑی پڑے گا؟ بات ہے جی۔ ایک تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ کے جو قرضے ہیں نا، یہ سود کی شرح ان پہ بھی لگتی ہے، اور گورنمنٹ کے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے اربوں کے قرضے ہیں بینکوں سے، یہ جو صرف 1% کم کرنے سے ہمارے کئی ارب روپے جو ہے نا وہ بچ جائیں گے۔ ایگزیکٹ فگرز ابھی میرے پاس نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ خبر آئی ہے، لیکن ایک تو یہ فرق پڑتا ہے، دوسرا گروتھ بہتر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی بینک سے قرضہ لے گا کوئی سرمایہ کار، تو پہلے اس کو 20.5% پہ سود دینا پڑے گا، اب اس کو 19.5 پہ دینا پڑتا ہے، یعنی کہ 1% کم دینا پڑے گا، اس سے زیادہ لائکلی ہوڈ ہے کہ وہ قرضہ لے گا۔
تو یہ اکانومی کے لیے ایک اچھی خبر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے جو شرح سود کم ہوتی ہے، اگر سوچیں آپ کی ڈبل ڈیجٹ کے سے نیچے آ جائے ہماری شرح سود جو کہ ماضی میں رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے پاکستان یوں ترقی کرے گا، گروتھ اس کی بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پہ ہم کرٹیسائز تو بہت کھل کر کرتے ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن ان مشکل حالات میں، ان دگرگوں حالات میں جہاں پہ ہر کوئی یہ خبر لے کے پھر رہا ہے حکومت جا رہی ہے اور تعلقات خراب ہو گئے ہیں اور جناب شہباز شریف کے خلاف نعرے لگ گئے اور کابینہ ٹوٹ گئی، یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ٹی وی پر بیٹھے، لیکن سر یہ ریفارمز ہوئے بالکل اچھا ہوا، لیکن اس میں تھوڑا سا کریڈٹ حکومت کو بھی دینا چاہیے، وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں بالکل اچھا اتنے perform گیون ٹائم میں، اتنے ٹائم میں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور آئی ایم ایف ان سے بہت خوش ہے، فچ بہت خوش ہے، لیکن لوگ خوش نہیں ہیں کیونکہ لوگوں کے اوپر یہ بوجھ پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہی جو اچھا پرفارمنس ہے، یہ فچ خوش ہے، آئی ایم ایف خوش ہے، کیا پاکستان کا عالم دین خوش ہے، محمد بشیر خوش ہے، محمد اکرم خوش ہے؟ کیوں؟ کیونککہ ان کے اوپر یہ ہٹ پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وزیر خزانہ نے کل بھی کہا تھا، آج یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح بھی کم ہو کے 12.5% پہ آ گئی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ مہنگائی پچھلے سال سے چیزیں کم ہو گئیں، اس سال چیزیں صرف 12% مہنگی ہوئی ہیں، پچھلے سال کوئی 28-30% مہنگی ہوئی تھی، تو یہ مطلب ہے اس کا۔ تو لیکن لوگ جو ہے نا بجلی کے بلوں سے اور ان سخت ریفارم سے لوگ تنگ ہیں۔ حکومت کو کرنا کیا چاہیے؟ حکومت کو چاہیے کہ اپنی عیاشیاں بند کر کے نظر آئے لوگوں کو، چھوٹی گاڑیوں میں پھرا کریں، اپنے بجلی کے بل دیا کریں، فری میں الیکٹریسٹی بل، گیس مفت میں، یہ ختم کریں، یہ للے تللے ختم کریں۔ غریب ملک جو جہاں پہ غریب بندہ خودکشیاں کر رہا ہے بل کے لیے، اس میں وزیر اعظم، اس میں ججز، اس میں جرنیل، اس میں سب کو نظر آنا چاہیے کہ وہ بھی قربانی دے رہے ہیں۔ میں آپ سے اختلاف کرنے لگا تھا لیکن جب آپ نے للے تللے ختم کیے نا تو پھر میں نے اختلاف کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک خبر جس پہ مختصر سا تبصرہ، ایک جسٹس صاحب کی صاحبزادی کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہوگی، کیا قصہ ہے؟ یہ 2 سال پہلے کا قصہ تھا، اور یہ واقعہ ہوا تھا کہ ہائی کورٹ کی گاڑی ان کے پاس تھی، اور جسٹس شہزاد ملک صاحب ہیں، ان کی صاحبزادی شانز ملک، ان کے اوپر کیس بنا ہے، اور تحقیقات میں، ابتدائی تحقیقات میں ثابت ہوا کہ گاڑی وہ چلا رہی تھیں اور 2 شخص جو ہے اس کے راہگیر کچلے گئے تھے، 2 شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، تو وہ مقدمہ ہے۔ پہلے تو اس پہ کچھ کارروائی نہیں ہوئی تھی، اب کارروائی ہوئی ہے اور آج وارنٹ جاری ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس حوالے سے پولیس نے اب مقدمہ درج کے تفتیش شروع کر دی ہے اور گرفتاری کا بھی امکان ہے، تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے سٹنگ سپریم کورٹ کے نہیں، جج اس کے خلاف۔ دیکھیں اس طرح کی خبروں سے نا بعض اوقات آپ کو حوصلہ افزائی بھی ملتی ہے کہ انصاف سب کے لیے ہے، قانون سب کے لیے ہے اس ملک میں۔ لیکن لوگ موٹو پہ بھی تنقیدیں کرتے ہیں کہ جی یہ جج جوڈیشری کا اس وقت تنازع بھی چل رہا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ انصاف یہ اسی وقت ہو جانا چاہیے تھا، اور بالکل ہونا چاہیے، سب کے لیے انصاف ہونا چاہیے۔ 2 سال اس کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن انصاف کے حوالے سے اگر بات کریں، یہ کولا نیکسٹ والوں کا بھی عجیب معاملہ چل رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا قصہ ہے، کیا کہانی ہے۔ یہ پہلے ان کے سی ای او کو اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا، پھر اس کے بعد ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی کمپنی کے کچھ اور لوگوں کو اغوا کر لیا۔ اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتائیں۔ جی عمار صاحب، کولا نیکسٹ جو ہے وہ ایک پاکستانی برانڈ ہے اور میزان فوڈز کے انڈر آتا ہے۔ میزان فوڈ پاکستان میں 2016 میں اسٹیبلش ہوا، انہوں نے کولا نیکسٹ بھی نکالا اس وقت، جس میں کہ پوری رینج ہے، جو سبز بوتل ہوتی ہے، جو اورنج بوتل ہوتی ہے، اور جو بلیک بوتل ہوتی ہے کولا کی، وہ تینوں مختلف نام سے نیکسٹ کولا ہے ان کے نام سے ہے، اور اس سے پہلے اس کے علاوہ ان کی کوئی ٹیکسٹائل کا بھی کام ہے، باقی انڈسٹریز بھی ہیں، پراچا کے نام سے کور انڈسٹری بھی ہے۔ تو وہ بڑے بزنس مین تھے کراچی کے۔ غزہ پر جو اٹیک ہوا تھا اسرائیل کا، اس کے بعد سے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بڑی جو مشروبات کی 2 کمپنیاں کوک اور پیپسی ہے، اس کا بائیکاٹ شروع ہوا اور وہ خاصی ہیٹ ان کو پہنچی۔ اس کے بعد سے پہلے بھی کولا نیکسٹ تھا، لیکن وہ نیکسٹ لیول پہ ہی تھا، بس اتنا کوئی خاص نہیں، اس کو فروغ نہیں ملا۔ جب وہ ہوا بائیکاٹ اور اس کے بعد ان کی کمی ہوئی، تو اس کی طلب بہت بڑی اور اس کی مارکیٹنگ اتنی بہتر ہوئی کہ چپے چپے میں آپ مردان میں جائیں، مری میں جائیں، کراچی میں جائیں، اسلام آباد میں جائیں، ملتان میں یہ موجود ہے۔ اس کی مارکیٹنگ کی گئی، اشتہار اس کے جیو پہ، بڑے بڑے چینلز پہ چلے، تو یہ ایک زبردست قسم کا کمپیٹیٹر بنا ہے اور بڑی تیزی سے مارکیٹ کیپچر کر رہا ہے کیونکہ کوالٹی بھی اچھی ہے۔ اب اس کے مالک کو جو ہے اچانک اٹھا لیا جاتا ہے، کراچی سے اٹھا لیا جاتا ہے، مطلب تو اٹھانے والوں نے کیا اٹھایا کہ مطلب اٹھا لیا اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی اور خبر لگی بھی نہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ چینل جو فٹافٹ یہ خبر دیتے ہیں، چینل نے بھی خبر نہیں دی کافی دن، 2 دن تک خبر نہیں دی، پھر اس کے بعد ایک سما پہ خبر آئی، پھر اس کے بعد باقیوں نے اٹھانا شروع کی۔ تو بیسیکلی یہ بڑے پراسرار طریقے سے خبر تک نہیں لگنا بڑی بات تھی۔ اس کے بعد جناب وہ ان کی خاتون کی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی کافی دن، پھر اس کے بعد ان کو کورٹ جانا پڑا، کورٹ کے ذریعے ایف آئی آر کروائی۔ پھر کیا ہوا کہ کل
دوبارہ جو ان کے 2 امپلائیز ہیں لاہور سے, اوکاڑا سے اور لاہور سے 2 بندے اٹھا لیے گئے, اور وہ جو ہے ایک فائنانس کے جنرل مینیجر ہیں, دوسرے بھی سینئر امپلائی ہیں, ان کو بھی اٹھا لیا گیا. اب پھر شور مچا, اور پاکستانی سوشل میڈیا اور باقی اب مین اسٹریم میڈیا میں چونکہ خبر پھیلی گئی تو پھر باقیوں نے بھی شور مچایا تو جناب وہ کل ذوالفقار احمد صاحب بازیاب ہو گئے. کیس ابھی بھی چل رہا ہے, دوسرے لوگ ابھی تک بازیاب نہیں ہوئے. تو بیسیکلی اس پہ بہت سارے لوگ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں کہ ملک کے ادارے, ملک کی ایجنسیاں, ملک کی پولیس کیا کر رہی تھی کہ یہ ایک سی ای او کو پکڑا گیا. اور یہ پاکستان, ساری دنیا اب پروموٹ کرتی ہے اپنی پروڈکٹس کو, کہتے ہیں میڈ ان انڈیا, میڈ ان امریکہ. میڈ ان پاکستان کو ہم کب اپنائیں گے؟ کب ہماری ملک کے بڑے ادارے, ہماری قانون نافذ کرنے والے ادارے, ہماری حکومت ایسے لوگوں کی سرپرستی کرے گی کہ جو پاکستانی برانڈس کو بڑھاتے ہیں؟ اسی طرح تو ہمارا پیسہ پیدا ہوگا, اسی طرح ایکسپورٹس بڑھیں گے, اسی طرح ہماری لوکل انڈسٹری پروموٹ ہوگی. تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ ان کو اریسٹ کیا گیا. تو یہ ایک واقعہ ہوا ہے. اب یہ حکومت کا کام ہے کہ سامنے لائے کہ ان کو کس نے پکڑا اور یہ کیوں ہوا. اچھا, ایک اور پروڈکٹ بھی ہے پاکستان کی, اب اسے آپ میڈ ان پاکستان ہی کہیں گے, اس کے اوپر بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. اس کو عمران خان کہتے ہیں. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کے پروڈکٹ یا پروجیکٹ, دونوں باتیں درست ہیں. تو ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے آج کل ہو رہا ہے کہ عاصم منیر ہمارا بھائی ہے, تو وہ باقی سارے نئی خبر آئی ہے, نئی ہوئی خبر آئی ہے. تو یہ کیا کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں؟ کوئی کڑوی گولی اسٹیبلشمنٹ نکل رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ سر مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ جیت چکا ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ وہ, اور میں یہ سہیل وڑائی صاحب کے آج کے کالم سے اقتباس کر رہا ہوں, میں وہ پڑھ رہا تھا, میں بڑا حیران ہوتا. انہوں نے کہا جناب مقتدرہ کو, وہ مقتدرہ یوز کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اور یوٹیوب پہ بھی ان کا چل جاتا ہے مقتدرہ پہ, میرا خیال ہے ابھی تک وہ نہیں لگا. تو انہوں نے کہا جی مقتدرہ جو ہے وہ اس کا وقت آ گیا ہے کہ وہ کڑوی گولی نکلے اور مان لے کہ وہ جیت چکا ہے, وہ وکٹری سٹینڈ پہ پہنچ چکا ہے سب کو ہرا کر. تو اس سے بات چیت کا کھولنا پڑے گا, دوسری باری ان کو دینی پڑے گی, کیونکہ دوسری باری دیں گے تبھی اس کا فریب جو ہے وہ قابو میں لایا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی ان سو مینی ورڈز انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان بازی جیت چکے ہیں, اور مقتدرہ جو ہے وہ اپنی ایک قسم کی شکست تسلیم کر کے ان کے پاس آئے اور ان کی بات مانے اور ان کو حکومت دے اور دوسری باری دے. تو یہ ایک چل رہی ہے. آپ کے خیال میں سر ہونا چاہیے یہ سہیل وڑائی صاحب کی جو لاجک ہے نا, مجھے تو سمجھ نہیں آئی. میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, ہمارے ایڈیٹر بھی رہے ہیں, انہوں نے بڑے معروف کالم پاکستان کی تاریخ میں لکھے, جیسے یہ کمپنی نہیں چلے گی, کتاب لکھی, پھر کتاب بھی آئی, لیکن کالم ان کا جب آیا تو اس کا بڑا ذکر ہوا, اور پھر اس کے بعد وہ کمپنی نہیں چلی تھی جس کمپنی کا انہوں نے ذکر کیا. اب انہوں نے جو اشارتاً بات کی اور سمبلزم میں وہ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ اب مقتدرہ اور وہ اکیلا وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا ہے, اس سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اب اسے ایک موقع, اس طرح کی باتیں. لیکن یہ اسی طرح کی بات ہے کہ ایک چور اگر ہو, اس سے صحیح چوری نہ ہو سکے تو آپ اسے دوبارہ موقع دے دیں کہ نہیں بھئی تجھے دوسرا موقع دیتے ہیں کہ تم اچھی طرح چوری کر سکو. ایک شخص سے جب بہت بڑی خطا ہو گئی ہے تو اس کو معاف کرنے کی یہ جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ اس کو دوبارہ باری دینی چاہیے, یا اس نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا دینی چاہیے. لیکن دیکھیں جمہوریت ہے نا سر, اور جمہوریت میں تو جمہور فیصلہ کرتا ہے. اب جمہور اگر چاہتا ہے اس شخص کو آنا جو جیت چکا ہے تو پھر اب کیا کریں؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں, عمران خان کی ساری سیاست اس لفظ کو جو آپ نے کہا جمہور اور جمہوریت, اس سے نفی کا اظہار کرتی ہے. نہ انہوں نے کبھی جمہور کو کوئی اہمیت دی ہے, نہ جمہوریت کو کوئی اہمیت دی ہے. آج تک کبھی انہوں نے سنا ہے کہ آئین پاکستان کی بالادستی کی بات کی ہو؟ آج تک انہوں نے کبھی سنا ہے کہ پارلیمان کی بالادستی کی بات کی ہو؟ کبھی کہا ہو کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے نمائندوں کی عزت ہونی چاہیے؟ کبھی کہا ہے کہ ہمارے ووٹ کی عزت ہونی چاہیے؟ نہیں. وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے گندے ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, آپ اگر مجھے بلائیں تو میں آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. تو اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کڑوی گولی نکلنا چاہتی ہے تو بصد شوق نکلے, کوئی انہیں روک نہیں سکتا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ 2 سال کے بعد پھر ایک 9 مئی کا انہیں سامنا ہوگا. خیر, یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بحث ختم نہیں ہو سکتی. آپ یہ مجھے بتائیے کہ حافظ نعیم الرحمان اسلام آباد آئے ہوئے ہیں دھرنا لے کے, کیا پوزیشن چل رہی ہے؟ دھرنا جی بہت ان کا بہتر ہوا. اسلام آباد تو نہیں آئے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے ڈی چوک تک بھی پہنچ گئے تھے, لیکن ہم نے ان کو واپس بلا لیا جن کو میسیج دینا تھا. اور دھرنا جناب پنڈی میں ہی کمیٹی چوک کے پاس ادھر انہوں نے دے دیا.
لیاقت باغ کے پاس پہنچ گئے. اب یہ بات ہے کہ وہاں پہ یہ پیسفلی دھرنا ہو رہا ہے, دھرنا بڑا ایک کامیاب طریقے سے ہو رہا ہے, تقریریں ہوتی ہیں, انٹرویوز ہو رہے ہیں, وہاں سے ایکسکلوسیو بات چیت ہو رہی ہے. اس دن جب دھرنا شروع ہوا, ان کا دھرنے کی کال آئی تھی, اور دھرنے کے مطالبات کیا تھے کہ پاکستان میں یہ بجلی کے بلوں میں لوگوں کو ریلیف دیا جائے. یہ جو ایسے مطالبات ہیں جن سے انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا. یہ عوامی ایشوز ہیں نا, جو لوگ تنگ ہیں بجلی کے بلوں سے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. کل بھی ایک خاتون نے خود چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی. بجلی کا بل تھا 10,000. بہت افسوسناک بات ہے. میں سمجھتا ہوں ایسے موقع پہ گورنمنٹ اگر کچھ نہیں کری تو فلانتھراپسٹ اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اپنے ارد گرد دیکھیں. اگر کوئی بہت غریب لوگ ہیں جن کے 10-15 ہزار بل کی وجہ سے وہ جان لینے پہ تلے ہوئے ہیں, تو وہ کوئی جمع کروا دے, کیونکہ لوگوں کو مرتے تو نہیں دیکھ سکتے. خیر, اس طرح کے ایشوز پہ وہ بات کر رہے ہیں. تو پہلے دن کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کنٹینر لگے ہوئے تھے جمعے والے دن, اور پورا اسلام آباد بند تھا, اور ایک شو ڈاؤن کی کیفیت تھی. اس وقت پی ٹی آئی کے جو ٹرول بریگیڈ تھا, پی ٹی آئی کے سارے لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ہاں اب پتہ چلے گا, حافظ آئے گا نا پھر بتائے گا. یعنی وہ دوسرے حافظ صاحب کے, حافظ نعیم الرحمان صاحب کی بات کر رہے تھے. تو ظاہر ہے پی ٹی آئی والوں نے ان حافظ صاحب کو مانا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آئے گا اور وہ ادھر دھرنا دے گا اور ان کو بتائے گا. لیکن حافظ صاحب نہیں آئے. حافظ صاحب پنڈی میں رک گئے. حافظ صاحب پرامن رہے. حافظ صاحب نے جلاؤ گھراؤ نہیں کیا. حافظ صاحب نے توڑ پھوڑ نہیں کی. حافظ صاحب نے دلیل سے بات کی. یہ بات بری لگی ہے. نہیں, یہ ادھوری بات ہے. اچھا نہیں, میرے خیال میں وہ آپ کے الگ سے آئے گا. تو یہ وجہ ہوئی, اور اس کے بعد ہوا کیا کہ اس کے فوراً بعد اب پی ٹی آئی ٹارگٹ کر رہی ہے. پی ٹی آئی کے جو ٹرولز ہیں باقاعدہ وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ تو ملے ہوئے ہیں, یہ حافظ صاحب ان حافظ صاحب سے ملے ہوئے ہیں, یہ ایک ڈیل ہے, یہ سرکاری دھرنا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور حکومت نے ان سے مذاکرات بھی کیے. یہ ساری سچویشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان ہمیشہ ہر اس فرد سے, ہر اس قوت سے, ہر اس سیاسی شخصیت سے خوف زدہ رہے ہیں جو انہیں چیلنج کر سکے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے بڑی سوچی سمجھی کیمپین مریم نواز کے خلاف کی تھی, اس لیے کہ مریم نواز خوش شکل ہے, مریم نواز کی بات کا امپیکٹ ہے, وہ دلیری سے لوگوں سے بات کرتی ہیں. تبھی آپ نے سنا تھا کہ علی امین گنڈا پور نے کتنی رقیق باتیں کی تھی کہ پلاسٹک سرجری کرا لی سرکاری خزانے سے. یہ ہیوملیٹ کرنا چاہتے ہیں ہر اس کردار کو جو ان کے خلاف بلند آواز میں بولے, جو عمران خان کو چیلنج کرے. اب ہو یہ رہا ہے کہ پہلے تو انہوں نے سمجھا کہ جو آپ نے بات کی کہ حافظ صاحب بھی آئیں گے, جس طرح پی ٹی آئی دھرنا کرتی ہے, لڑائی مار کٹائی جلاؤ گہراؤ وہ سب کچھ ہوگا, لیکن وہ پکے سیاسی کارکن ہیں. وہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کی گود میں بیٹھ کر دھرنا نہیں کر رہے, یا ظہیر الاسلام نے کہا بھی ہے کہ امپائر کی انگلی والے ہم نہیں ہیں. ہاں, امپائر کی انگلی والے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس سے حافظ صاحب کا ایک پرسونا بنتا جا رہا ہے, ایک کیریکٹر بلڈ ہو رہا ہے. اور لوگوں نے دیکھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک تو دھرنے میں موجود لوگ ہیں, جس طرح میڈیا ان کو کوریج دے رہا ہے, جس طرح گھروں میں بیٹھے لوگ ان کو سن رہے ہیں, تو ان کی بات ویزیبل ہوتی جا رہی ہے, لوگ ان کو شوق سے سن رہے ہیں, ان کی سیاسی دنگل میں اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. یہ بات تحریک انصاف سے برداشت نہیں ہو رہی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا زیادہ وہ پولیٹیکلی امپورٹنٹ ہوتے جائیں گے, جتنا وہ اچھی خوبصورت سلجھی ہوئی بات کریں گے, اتنی ہی غلیظ رقیق اور تمسخرانہ ان کی مخالفت پی ٹی آئی کی جانب سے ہوگی. اس لیے کہ ان ساری شخصیات سے, ان ساری قوتوں سے انہیں یوں لگتا ہے کہ عمران خان کا پرسونا چیلنج ہو رہا ہے. تو جی آپ نے آج کی 3 خبریں سنی اور ہمارے تبصرے بھی دیکھے. امید آپ کو پسند آئے گا. کمنٹ ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے وی نیوز.